السلام علیکم دوستو، یہ کوئی عام مقبرہ نہیں، یہ ایک بادشاہ کی دیوانگی، ایک شوہر کی بے پناہ محبت اور ایک ایسی کہانی کا انمٹ نشان ہے جس نے وقت کو قید کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کی چمکتی ہوئی دیواروں کے پیچھے چھپے راز کیا ہیں؟ ایک ایسی داستان جو محبت، غداری، طاقت اور جنون کی ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں گھل جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی تاج محل ایک عاشق کی محبت کی علامت ہے، یا اس کے سائے میں کچھ ایسے راز دفن ہیں جو کبھی سامنے نہیں آئیں گے؟ آج ہم کھولیں گے تاریخ کے وہ راز جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ آج آپ جانیں گے تاج محل کی وہ حقیقت جو شاید آپ کو پہلے کبھی نہیں بتائی گئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھیں تاریخ کے سب سے بڑے راز۔ دوستو، تاج محل کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے اور یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ خوبصورت یادگار محبت کی ایک لازوال علامت ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا۔ اس کا شمار دنیا کی چند حسین ترین عمارتوں میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی دلکش تعمیر بلکہ تاریخی اور رومانوی پس منظر کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ آگرہ، جہاں تاج محل واقع ہے، بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کا ایک اہم شہر ہے۔ مغل دور میں بالخصوص شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں یہ دارالحکومت رہا ہے۔ آگرہ دنیا کی مشہور اور خوبصورت عمارت تاج محل کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں شہنشاہ اکبر کا تعمیر کردہ لال قلعہ بھی موجود ہے۔ تاج محل کی تعمیر کا آغاز 1632 میں ہوا اور یہ 1648 میں مکمل ہوا، جبکہ ارد گرد کے باغات اور دیگر تعمیرات 1653 تک جاری رہی۔ ممتاز محل، جن کا اصل نام ارجمند بانو تھا، شاہ جہاں کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ 1631 میں جب وہ اپنے 14ویں بچے کی ولادت کے دوران وفات پا گئی تو شاہ جہاں نے ان کی یاد میں ایک ایسا مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا جو ہمیشہ کے لیے ان کی محبت کی نشانی بن جائے۔ تاج محل کی تعمیر میں ایرانی، ترک، مغلیہ اور اسلامی فن تعمیر کے عناصر کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کی خاص بات اس کی سفید سنگ مرمر کی خوبصورتی، جالیدار کھڑکیاں، خوشنما مینار، دلکش گنبد اور دیواروں پر کی گئی قیمتی پتھروں کی نقش و نگاری ہے۔ تاج محل کا مرکزی مقبرہ ایک بڑے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے جس کے چاروں طرف بلند مینار ہیں۔ گنبد کے نیچے شاہ جہاں اور ممتاز محل کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت میں قرآنی آیات کو انتہائی نفاست کے ساتھ کندہ کیا گیا ہے۔ مغلیہ فن تعمیر کے ماہرین کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں ایران، وسط ایشیا کے بہترین معماروں نے حصہ لیا۔ تاج محل کی تعمیر میں دنیا کے مختلف حصوں سے لائے گئے قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ سفید سنگ مرمر کو راجستھان کے مکرانہ سے لایا گیا، جبکہ قیمتی پتھر جیسے کہ یاقوت، نیلم، فیروزہ اور زمرد چین، سری لنکا اور عرب ممالک سے منگوائے گئے۔ ان تمام پتھروں کو انتہائی مہارت کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ وہ ایک دلکش اور منفرد منظر پیش کر سکیں۔ تاج محل کے ارد گرد ایک وسیع و عریض باغ بنایا گیا جو 4 باغوں پر مشتمل ہے۔ اس باغ کا ڈیزائن مغل طرز تعمیر کے عین مطابق ہے، جس میں فوارے، نہریں اور حسین پھولوں کی کیاریاں شامل ہیں۔ یہ باغات نہ صرف تاج محل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ زائرین کے لیے ایک پرسکون ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر کے پیچھے ایک انتہائی رومانوی داستان چھپی ہوئی ہے۔ شاہ جہاں اور ممتاز محل کی محبت کی کہانی صدیوں سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ ممتاز محل کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے تمام خوشیاں ترک کر دی اور اپنی باقی زندگی ان کی یاد میں گزار دی۔ بعد میں جب ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں تخت سے ہٹا کر قید کر دیا تو وہ آگرہ کے قلعے میں رہنے کے لگے، جہاں سے وہ روز تاج محل کو دیکھتے اور اپنی محبوب بیوی کو یاد کرتے۔ شاہ جہاں کی وفات 1667 میں ہوئی اور انہیں بھی تاج محل میں ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس طرح یہ مقبرہ نہ صرف ایک بیوی کی یاد میں بنایا گیا تھا بلکہ بعد میں یہ خود بادشاہ کی آرام گاہ بھی بن گیا۔ آج بھی یہ دونوں محبت کی اس انمول نشانی میں ایک ساتھ آرام فرما رہے۔ تاج محل کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دن کے مختلف اوقات میں اپنا رنگ بدلتا نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکی گلابی روشنی میں تاج محل کا رنگ بھی گلابی سا محسوس ہوتا ہے۔ دوپہر میں یہ خالص سفید نظر آتا ہے، جبکہ شام کے وقت یہ سنہری مائل ہو جاتا ہے۔ چاندنی رات میں یہ انتہائی
پر اسرار اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو تاج محل کو دنیا کے عجائبات میں شامل کرتی ہیں۔ 1983 میں یونیسکو نے تاج محل کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ آج یہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک پسندیدہ سیاحتی مقام رکھتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا رخ کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ماحولیاتی آلودگی اور صنعتی دھوئیں کی وجہ سے تاج محل کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے۔ اس کے سنگ مرمر پر پلپلاہٹ آتی جا رہی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے تاج محل کے گرد ایک حفاظتی زون قائم کیا ہے تاکہ اس کی اصلی خوبصورتی کو برقرار رکھا جائے۔ کچھ ہندوؤں، پنڈتوں، گروہوں اور مصنفین کا دعویٰ ہے کہ تاج محل دراصل ایک ہندو مندر تیجو محالیہ تھا جسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے تباہ کر کے مقبرے میں تبدیل کیا۔ یہ نظریہ سب سے پہلے P.N. اوک نامی مصنف نے 1979 میں اپنی کتاب تاج محل دی ٹرو اسٹوری میں پیش کیا۔ تاج محل کو تیجو محالیہ یا شیو مندر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کچھ نقش و نگار اور ستونوں کو ہندو مندروں جیسا قرار دیا جاتا ہے۔ تاریخی دستاویزات میں، شاہ جہاں کے دور کی فارسی دستاویزات میں تاج محل کو روضہ منور روشن مقبرہ کہا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے موجود عمارت تھی۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا نے 2017 میں واضح کیا کہ تاج محل کے نیچے یا اس کے قریب کوئی ہندو مندر کے آثار نہیں ملے۔ مغلیہ دور کے ریکارڈز جیسے عبدالحمید لاہوری کی بادشاہ نامہ میں تاج محل کی تعمیر کا مکمل بیان موجود ہے۔ یونیسکو نے بھی تاج محل کو اسلامی فن کا شاہکار تسلیم کیا ہے۔ 2000 میں سپریم کورٹ نے P.N. اوک کی درخواست مسترد کرتے ہوئے تاج محل کی تعمیر سے متعلق کوئی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ 2005 الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اور درخواست خارج کر دی۔ 2017 میں آرکیالوجی سروے آف انڈیا نے کورٹ کو بتایا کہ تاج محل کبھی مندر نہیں تھا۔ کچھ دائیں بازو کے رہنما جیسے یوگی آدتیہ ناتھ نے تاج محل کو ثقافتی شناخت کی لڑائی کا حصہ بنا دیا۔ 2022 میں اتر پردیش کی سیاحت کی کتابچہ سے تاج محل کو خارج کرنے پر تنقید ہوئی۔ تاج محل کے زیریں حصے میں کوئی ہندو مندر یا مورتیں یا نوشہ جات نہیں ملے۔ تاج محل کا سفید سنگ مرمر مکرانہ راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ ہندو مندر عام طور پر پتھر یا گرینائٹ سے بنتے ہیں۔ گنبد، مینار اور عربی خطاطی خالصتاً مغلیہ اسلامی فن کی عکاسی کرتے ہیں۔ حکومت ہند اور عالمی مورخین نے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ تاج محل ایک اسلامی مقبرہ ہے۔ تاریخی شواہد، تعمیراتی انداز اور دستاویزات سب اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہندوازم سے متعلق دعوی سیاسی یا فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ تاج محل ایک ایسا شاہکار ہے جو محبت، عقیدت اور فن تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ یہ نہ صرف مغلیہ سلطنت شان و شوکت کی یاد دلاتا ہے بلکہ دنیا کے لیے محبت اور خلوص کا ایک لازوال پیغام بھی ہے۔ آج بھی یہ دنیا کے حسین ترین اور پرکشش مقامات میں شمار ہوتا ہے اور محبت کی ایک زندہ مثال کے طور پر قائم ہے۔ اگر آپ کبھی ہندوستان جائیں تو تاج محل کا نظارہ ضرور کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دیکھنے والوں کے دلوں و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑتی ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔